عملاً تو اسرائیل کو شکست ہو گئی تھی اور ان کا پورا نیٹ ورک تباہ ہو گیا تھا، ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے آئرن ڈوم، ان کی فوج، اور جو القسام بریگیڈ تھی حماس کی، اس نے پوری دنیا میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رازداری کے ساتھ اتنا بڑا، اور ایک ایسی جگہ پہ جو ایک پریزن ہے، ایک جیل ہے، کھلی جیل غزہ، وہاں جہاں چاروں طرف اسرائیل موجود ہو، اس کی ٹیکنالوجی موجود ہو، اور اس کی سب چیزوں کو فیل کرتے ہوئے انہوں نے اتنا تاریخی طوفان الاقصیٰ کے نام سے آپریشن کیا تھا، جس سے عملاً تو اسرائیل ہار گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ نہتے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، جینوسائیڈ کیا ہے۔ جو 43,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن کی باڈیز ملی ہیں غزہ میں، ان میں سے 30,000 سے زائد بچے اور خواتین ہیں، اور اسکولوں اور خیموں اور اسپتالوں اور مسجدوں اور چرچز سب پہ اس نے بمباری کی ہے، اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہزاروں لاشیں ملبے کے ڈھیر تلے موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم استقامت جو انہوں نے جس کا مظاہرہ کیا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں غزہ کے لوگوں کو، کہ جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد پوری امت کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، عرب ممالک بھی، غیر عرب ممالک بھی، اور اگر یہ مسلمان حکومتیں اور مسلمان فوجیں جن کے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہے اور تعداد کی بھی کمی نہیں ہے، اور بڑے بڑے ممالک جن کی فوجی حیثیت بہت زیادہ ہے، وہ اگر ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے اور واضح میسج اسرائیل کو دیتے کہ آپ نہتے لوگوں کے اوپر بمباری نہیں کر سکتے، تو اسرائیل کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ آپ نے تو دیکھا کہ صرف اس آپریشن کے بعد لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل سے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، اور ابھی جب حزب اللہ نے ان کے اوپر راکٹ داغے تو کتنے لوگ تھے جو ملک چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ خود نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں احتجاج، مظاہرے، ہڑتال سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن اب وہ لوگوں کو ظاہر صہیونیت کی طرف لا کر، اور جو گریٹر اسرائیل کا ان کا ایک تصور ہے اور خواب ہے، جس کو وہ اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں کہ نیل سے لے کر فرات تک، یعنی مصر سے لے کر عراق تک، اور اس میں وہ شامل کرتے ہیں مدینہ منورہ کو بھی خاک میں بدن، اور اس کے علاوہ وہ جارڈن اور ارد گرد کے سارے علاقے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گریٹر اسرائیل ہے اور ہم اس کو حاصل کریں گے۔ تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج اگر غزہ کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور لبنان پہ وہ بمباری کر رہا ہے اور یمن کے اوپر بھی اس نے اٹیک کیا ہے، تو جو ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے دوستی کر کے اور اسرائیل کی سے ساز باز کر کے یا خاموشی اختیار کر کے ہمیں نجات مل جائے گی، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ بادشاہ، وہ شیوخ، وہ حکمران، وہ ڈکٹیٹرز اور وہ سپہ سالار مسلم دنیا میں جو موجود ہیں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے دوستی کر کے یا خاموشی اختیار کر کے بچ جائیں گے، تو وہ نہیں بچیں گے، وہ اس سے زیادہ برا حال ہوگا ان کا۔ اس لیے یہ وہ موقع ہے کہ جس میں پوری امت کو کھڑا ہونا چاہیے فلسطینیوں کے ساتھ، اور الحمدللہ مسلم دنیا میں جو عوام ہیں ان کے دل تو فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ احتجاج کی لہر بھی بنتی ہے، لیکن حکمران طبقہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا۔ اسی طرح پوری دنیا میں یہ بھی ایک منظرنامہ سامنے آیا کہ ایک طرف یو این او کا اجلاس ہو رہا تھا اور دوسری طرف اسرائیل نہ صرف غزہ پہ بلکہ لبنان کے اوپر حملہ آور تھا، اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور وہ دھڑلے سے سارے کام کر رہا ہے، اور جتنے بھی وہ ویپنز استعمال کر رہا ہے وہ زیادہ تر امریکہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا، پاکستان کے لوگوں نے بھی واک آؤٹ کیا تھا پرائم منسٹر کی قیادت میں، تو اور بہت سارے لوگوں نے واک آؤٹ کیا، لیکن انڈیا نے، بھارت نے اسرائیل کو جو ہے وہ پوری طرح سے سپورٹ فراہم کی، اور اس سے ایک ان کا جو ایک پورا ایک نیکسس ہے، ایک شیطانی قسم کی تسلیس ہے، وہ بھی واضح ہو کر سامنے آتی ہے، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی۔ امریکہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ ہم سیز فائر کرانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تمام تر اقدامات وہ کرتا ہے جس سے اسرائیل کی دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے اور معصوم انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اور امریکہ کی یہ ہسٹری رہی ہے، ظاہر ہے اس نے تو کبھی بھی انسانیت کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینک کے لمحوں میں لاکھوں لوگوں کو مار دیا تھا۔
خود امریکہ کی جو بنیاد پڑی وہ لاکھوں کروڑوں ریڈ انڈینز کی لاشوں کے اوپر بنا ہے یہ. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ویتنام میں لشکر کشی کی, انہوں نے عراق میں لشکر کشی کی, انہوں نے افغانستان میں لشکر کشی کی, اور اپنی قوم کو بے وقوف بنا کر, خوف دلا کر انہوں نے یہ کیا کہ پوری دنیا میں اپنا اسلحہ بیچا, پوری دنیا کو آگ اور خون کے دریا سے گزارا, اور آج بھی وہ دہشت گرد اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. اس لیے اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونا پڑے گا, اکٹھا ہونا پڑے گا, امت کو جگانا پڑے گا, اور حکومتوں کو جو کرنے کے کام ہیں وہ حکومتوں کو کرنے چاہیے. لیکن اگر حکومتیں یہ کام نہیں کر رہی تو انہیں متوجہ بھی کرنا ہوگا, ان پر دباؤ بھی ڈالنا پڑے گا. اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ 1 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر تک ہم یکجہتی غزہ, بلکہ اب اس میں لبنان بھی شامل ہے, یمن بھی شامل ہے, یہ پورا نہ صرف یہ کہ ہفتہ اس پچھلے 1 سال کہ جس میں دہشت گردی ہوئی ہے, جس میں قتل عام ہوا ہے, اس کے حوالے سے یکجہتی کریں گے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ, بلکہ حکمرانوں کو بھی ہم مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں. جو تقریر پرائم منسٹر صاحب نے کی, اگرچہ کہ اس میں کچھ کنٹینٹ ضرور موجود تھا, لیکن وہ کافی نہیں ہے. انہیں اور زیادہ قوت سے بات کرنی چاہیے تھی, اور وہاں پر تو پاکستان کے ڈیلیگیشن کا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر رائے عامہ کو ہموار کرتے. بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پورے ہفتے بڑے بڑے مارچ اور احتجاج اور جلسے بھی کریں گے, اور کل انشاءاللہ میں چترال جاؤں گا, اور پھر اس کے بعد 4 تاریخ کو فیصل آباد, پھر اس کے بعد 6 تاریخ کو غزہ ملین مارچ ہے کراچی میں, اور پھر اس کے بعد 7 اکتوبر کو یہاں اسلام آباد میں ایک بڑا ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہیں آپ پارا سے مارچ شروع ہوگا اور آگے تک جائے گا ایمبیسی روڈ کی طرف. اور میں اس میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں. ہماری میزبانی ہے, لیکن تمام جماعتیں, ان کے پولیٹیکل ورکر اور ہر باضمیر انسان ہم چاہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں. صرف اس پروگرام کے لیے نہیں, بلکہ ہم نے 7 اکتوبر کے لیے پورے ملک میں بھی یہ اعلان کیا ہے, اور ہم اس سلسلے میں ہر طبقہ زندگی کے لوگوں سے رابطہ کریں گے. اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 بجے دن انشاءاللہ سب لوگ اپنے گھروں سے, اپنے دفتروں سے, اپنے اسکولوں سے, کالجوں سے, جو جہاں ہے وہ سڑک پر آ کر کھڑا ہو 7 اکتوبر کو 12 بجے, تاکہ ایک ایسی یکجہتی کا اظہار ہو کہ پوری دنیا دیکھے کہ اہلیان پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم کچھ اور نہیں کر سکتے, ہم لڑ نہیں سکتے, ہم وہاں جا نہیں سکتے, تو ہم ان کے لیے سڑک پہ آ کر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو یہ میسج تو دے سکتے ہیں. ہم آج انشاءاللہ جو دنیا بھر میں اسلامی موومنٹس ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے, اور سفارت خانوں سے بھی رابطہ کریں گے, ان سے بھی اپیل کریں گے کہ یہ کام گلوبل سطح پر ہو تو سب سے اچھا ہے. اور پھر خاص طور پر ہم نے پھر اس کا بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے بے شمار اختلافات ہیں, جس کا تذکرہ بھی میں آپ سے کروں گا, اور بھی بہت سارے ایشوز جو پاکستان میں موجود ہیں, حکومت سے, حکومتی پارٹیوں سے, لیکن یہ غزہ کا اور فلسطین کا معاملہ ایسا ہے کہ جو پاکستان کی جڑ بنیاد میں ہے. جب آل انڈیا مسلم لیگ کی اجلاس ہوتے تھے پاکستان بنانے کے حوالے سے اسٹرگل کے دوران, تو ایک قرارداد پاکستان کے لیے اگر پیش ہوتی تھی تو دوسری قرارداد فلسطینیوں کے لیے ہوتی تھی. قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا. 1940 23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی لاہور میں منٹو پارک میں, تو دوسری قرارداد فلسطین کے حوالے سے پیش کی گئی تھی. تو پاکستان اور فلسطین کا یہ تعلق ہے, اور اس کے بعد ہمیشہ پاکستان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم اس میں بہت واضح ہیں کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ایک پوائنٹ پر, اس یکجہتی کے اظہار کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے, اور آج سے ہم نے اس عمل کو شروع کیا ہے, اور آج انشاءاللہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کریں گے, اور ہم اس سلسلے میں حکومت سے بھی بات کریں گے, اور حکومت کے پرائم منسٹر ہوں یا پریسیڈنٹ ہوں یا جو لوگ بھی, اور پارٹی کے لوگ ہوں, چاہے وہ مسلم لیگ ہو, NP ہو, کوئی بھی جماعت ہو, اور ہم سب سے رابطہ کریں گے, علماء کرام سے رابطہ کریں گے, وکلاء سے, سول سوسائٹی سے, دانشوروں سے, ادیبوں سے, طلباء سے, سب سے درخواست کریں گے کہ اس موقع کے اوپر ہم یکجہتی کا اظہار کریں, اور 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو.
دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ ہم بھی زندہ ہیں اور ہمیں بھی انسانیت کا کوئی درد ہے، اور ہم بھی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کوئی جذباتی اور ایمانی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لوگ تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، وہ قبلہ اول ہے، اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی، پھر معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ سگنیفیکنس ہے اس ارض فلسطین کی۔ تو ہم ایسے تو نہیں دیکھ سکتے تماشا کہ بس میرا ملک ہے اور تیرا ملک تیرا ملک ہے، ہم سب ایک ملت ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ ہفتہ یکجہتی غزہ بھی ہے، 7 اکتوبر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور مختلف پارٹیوں سے رابطے اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے روابط، یہ اس پورے ہفتے میں ہم کریں گے۔ 7 اکتوبر کے بعد ہم اپنی حق دو عوام کو جو تحریک لے کر چل رہے ہیں، جو ملک میں آئی پی پیز کیا، جو معاشی دہشت گردی ہے، اور اسی طرح حکومتوں کی اور حکومتوں میں شامل جو جماعتیں رہی ہیں ہمیشہ پچھلے 30-35 سال میں، جن میں سب نے آئی پی پیز کو طاقت فراہم کی ہے، اور جس کے نتیجے میں مہنگائی ہے، جس کے نتیجے میں بجلی کے بل بڑھے ہوئے ہیں، تو اس پر جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے۔ اور جو معاہدہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، سوائے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو انہوں نے بجلی کی قیمت پنجاب کے لیے 2 مہینے کے لیے کم کی، یا کچھ آئی پی پیز سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اور یا پیٹرول کی قیمت تو عالمی مارکیٹ میں ہی کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپرٹ تھی اس پورے معاہدے کی، اس پر اس نے عمل نہیں کیا، لہٰذا ہم اس پہ آزاد ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ تمام تر سرگرمیاں کریں گے۔ لیکن 7 اکتوبر کے بعد آپ نے دیکھا 29 ستمبر کو بہت پورے پاکستان میں ہر جگہ پر احتجاج ہوا، دھرنے ہوئے، اور یہ عوام کے اس جینون ایشو کے اوپر جماعت اسلامی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کوئی اقدامات کریں، لیکن جماعت اسلامی اس کام کو جاری رکھے گی، اور آگے کا لائحہ عمل میں انشاءاللہ 7 اکتوبر کے بعد جو بھی ہم نے ریفرنڈم اور یا ہڑتال یا اس طرح کی چیزیں طے کی ہوئی ہیں، 7 اکتوبر تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوکس غزہ کی صورتحال ہو۔ اس موقع کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری عدلیہ کی اس وقت صورتحال ہے، اور اس وقت پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پر 2 حصوں میں منقسم نظر آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی افسوسناک بات ہو نہیں سکتی۔ یعنی پورا انصاف کا جو نظام ہے، اس میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے جج آپس میں تقسیم ہو جائیں، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ختم ہونا چاہیے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہل کرنی چاہیے۔ یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور چوری چھپے رات کی تاریکیوں میں یہ کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس بحران سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ چابی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں۔ وہ آئیں، قوم کے سامنے اعلان کریں کہ چاہے ترمیم آئے نہ آئے، میں اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے ضابطے کے مطابق جو بھی ان کی مدت اگلے 1-2 مہینے میں 3 مہینے میں مکمل ہو رہی ہے، اس تاریخ کو میں اپنی کرسی چھوڑ دوں گا، اور 25 دن رہ گئے 25 دن کے بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا، اور اب حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، لیکن میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے یہ اعلان کر دیں تو یہ بحران ختم ہو جائے گا، اور تاریخ میں ان کا نام اچھے طریقے سے لیا جائے گا۔ اور اقبال نے ایک شعر کہا تھا، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دل کی بات مانیں، حق کی بات مانیں، سچ کی بات مانیں، یا شکم کی بات مانیں، یا آپ کے پاس ہے۔ آپ کے ایکسٹینشن کے نتیجے میں پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، پاکستان میں عدالتی بحران پیدا ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کو پہل کرنی چاہیے، اور اس سے اس بحران کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو جال سازی کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی رٹ لگاتے ہیں۔ یہ کس آئین اور کس ضابطے کے تحت حکومت میں شامل ہوئے ہیں سارے لوگ؟ فارم 47 کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے، جو پارلیمنٹ بنی ہے، اس کی اپنی کیا ساکھ ہے، کیا اس کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے جائیں کہ آئین کے بنیادی ڈاکومنٹ میں تبدیلی کر دیں؟ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی حکومت کے اس جال میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ اس حصے کو مان لیں اور اس حصے کو نہیں مانیں، اس پیکیج کو مان لیں اور اس پیکیج کو نہ مانیں۔ یہ راستہ تو خود حکومت کے فیور کا راستہ ہوتا ہے، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بھی شقوار مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک حصے کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں کر رہے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ کنفیوژن نہ پیدا کریں، اور
کلیتاً اس پوری ترمیم کو مسترد کیا جائے اور ایک مرتبہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ سیٹل ہو جائے، پھر وہ ساری چیزیں کہ جن کا تعلق ججوں کی ایکسٹینشن سے نہیں ہے، جن کا تعلق اپنی مرضی کی عدلیہ قائم کرنے سے اور ججوں چیف جسٹس کے تقرر کے پروسیس سے نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی ترمیم ہے بعد میں دیکھتے رہیں، لیکن اس وقت تو اگر کسی بھی ترمیم پر گفتگو کی جائے گی یا اس کی شق پر گفتگو کی جائے گی تو اس کا فائدہ ان طالع ازمہ لوگوں کو ہوگا کہ جو اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے جج چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا انصاف چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ سیٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔